ख्वाब में ऐसा नजर आता है कि ना काले कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा रही हूँ और वो मेरे पीछे पीछे आ गए। क्या उम्र है आपकी, शादीशुदा है? नहीं, 22 साल। 22 साल की, शादीशुदा नहीं है और काले कुत्ते आपको ख्वाब में नजर आते हैं। ये रेगुलर आते हैं आपको इस तरह के ख्वाब या फिर कभी कभार कोई एक आध आपको ऐसा? कभी कभार आते हैं डरावने ख्वाब। ठीक है, आपको जवाब देते हैं जी। हाँ, शफीक काला साहब। कुत्ता कभी हमला भी करता है? काला कुत्ते ने ख्वाब में कभी हमला किया है लाइबा? हाँ जी, हमला किया, मतलब पीछे आ रहे होते हैं, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाते हैं। घर से बाहर है ये? घर के अंदर? घर के अंदर देखती हो ख्वाब में, घर से बाहर देखती हो काले कुत्ते? बाहर। बाहर हाँ, देखती हो। असल में कुत्ता, सांप, भैंस, इस तरह की कुछ चीज़ों का देखना इस बात की अलामत है कि आपके ऊपर हसद की अच्छा, अलामत मैं है। लाइबा की कॉल थी जो हमसे पूछ रही थी कि उनको ख्वाब में काले कुत्ते नजर आते हैं जो घर से बाहर उनको अटैक कर रहे होते हैं और काफ़ी टाइम के बाद उनको उस तरह के ख्वाब आते हैं, रेगुलर नहीं। तो इसका जवाब ले लेते जी। शफीक साहब क्या कहेंगे? देखें, हदीस है रोया सालिहा मिन अल्लाह वल हुलुम मिन शैतान। जो नेक अच्छे ख्वाब हैं वो अल्लाह की तरफ से रहनुमाई है। लम यबका मिनन नबुव्वत इल्लल मुबश्शिरात। रहा मसला ये कि ये कुत्ते, भैंसें या इस तरह के जो सांप नज़र आना, इससे आपको अल्लाह ताला इशारा करना चाहता है कि आपके कुछ हासिद हैं, और हासिद अगर कुत्ता या सांप या इसी तरह भैंस वगैरह आपके ऊपर हमलावर भी होती और आपको गिरा देती, तो इसका मतलब यह है कि आपका हासिद भी है और आपके ऊपर गालिब भी है। और अगर घर के अंदर हो तो इसका मतलब यह है कि उसकी घर तक आपकी रिसाई भी है। तो ऐसी शक्ल में सबसे पहले तो वही तरीका है कि आप फ़ौरन से पहले औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतान व शर्रि माफिया, ये दुआ पढ़ के अल्लाह ताला से इस्तिआज़ा तलब करें। फिर इसी तरह जो है ना वो दूसरा तरीका यह है कि आप जिस करवट में सोएं दूसरी करवट बदल लें, एक जगह से दूसरी जगह बदल लें। और अगर अल्लाह आपको उठने की, वज़ू करके नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे दे तो वज़ू करके 2 रकत नमाज़ पढ़ के अल्लाह से माफ़ी भी मांग ले। और इसी तरह ऐसे आदमी से उसकी ताबीर करें जो ताबीर उसकी जानता हो और हासद को इस तरह की चीज़ें ना बताएं। अब रहा मसला ये कुत्ता है, कुत्ते को कैसे जो ना वो ख़त्म किया जा सकता है, उसका तरीक़ेकार यही है कि सबसे पहले वो बावजू रहना शुरू हो जाए, मुस्तकिल बावजू। एक है रात के वक्त, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि रात के वक्त वज़ू करना, रात के वक्त भी बावजू रहे और दिन के वक्त भी बावजू रहे। सोना भी हालत में, उठना भी वज़ू की हालत में है। और इसी तरह साथ साथ एक दुआ है जो बहुत प्यारी है, वो क्या है कि अल्लाहुम्मा आलिमल गैबि वश्शहादा फातिरस समावाति वल्ला रब्बा कुल्लि शैइन वलीका वअशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता औज़ु बिका मिन शर्रि। यानी अगर पूरी दुआ पढ़ ले तो बहुत अच्छा है। औज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि शैतान व शिरकी व नक्तरिफ अला नफ्सी सुअन व अजर अल मुस्लिम। या अल्लाह अगर ये ख्वाब मेरे नफ्स के शर से आ रहा है तो मेरे नफ्स के शर से मुझे महफूज फरमा, और अगर ये ख्वाब शैतानों और जिन्नों की तरफ से आ रहा है तो या अल्लाह जिन्नों और शैतानों के शर से भी मुझे महफूज फरमा। गोया के जो ख्वाब शर वाले हैं उसकी 2 वजह हो सकती, या तो आपके अंदर से पैदा हो रहे हैं या आपके शैतान और आपके जिन्नात आपके ऊपर मुसल्लत हैं और आपकी सोच के ऊपर गालिब आके वो कहानी दिखा देते हैं। ठीक, तो उसको कमरे को भी साफ़ करना चाहिए। बस औक़ात ये भी होता है कि आपके कमरे में भी नहीं है और आपके जिस्म में भी नहीं है, आपके बेडरूम के ऊपर किसी ने कोई अमलियात किए हैं। अच्छा। यानी आप जिस वक्त बार बार ख्वाब आना शुरू हो जाए तो आप एक चारपाई या एक बेड से दूसरे बेड में भी आ सकते हैं। मसलन आप तजर्बा करके देख लें कि इस जगह से उठ के इस जगह पे आ जाए ना तो आपका बस का खौफ भी ख़त्म हो जाता है और ख्वाब भी ख़त्म हो जाते हैं। और फ़ौरन से पहले देखें अगर 1-2 हफ्ते ख्वाब, महीना 2 महीने इस तरह आ रहे हैं तो आप अपने एक बेडरूम की इस तरह सफाई करें कि कोई हिस्सा आपसे छुपा हुआ ना हो, कि आप उसका बेड भी उठाएं, नीचे से भी देखें कोई तवीज़, धागा, कोई छल्ला, कोई कड़ा, कोई सुई, कोई इस तरह की दालें किसी शरारती ने, किसी हासिद ने आपके बेड के नीचे तो नहीं रख दी। बस औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके तकिए की रुई के अंदर किसी ने तवीज़ दबा दिया होता है, तो वो आदमी सोता है उसका दिमाग जकड़ा रहता है, वो सोता उसको ख्वाब आते रहते हैं, वो सोता उसको बेचैनी शुरू हो जाती है, सोता उसको घबराहट शुरू हो जाती है, उसकी नींद ख़राब होती है। तो ये भी चीज़ें देखनी चाहिए। और बस औक़ात ऐसा भी होता है जैसा कि वो पीछे भाई ने बताया कि वो कमरे में इन होता ही फ़ौरन ये चीज़ें आ जाती, तो भाई किसी ने को उसको फ़ोन पे बताता है कि अभी बंदा अंदर आ रहा है तो आपने फ़ौरन उसको डराना है। नहीं, वो आपके साथ पहले से चीज़ थी,
لیکن آپ کو تکلیف اس جگہ دے رہی ہے جہاں اس کا لنک چھپا ہوا ہے. اچھا مثلا یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے ساتھ ساتھ ہی آتی رہی ہے گھر کے اندر, جو ہی آپ کمرے کے اندر آئے ہیں تو کمرے کے اندر آنے کے بعد اس کا وائی فائی آن ہو گیا ہے, اس کے بعد وہ ٹی وی اسکرین پہ آ گیا ہے, وہ دیوار کے اوپر دیوار شکلیں بنانی شروع ہو گیا ہے. آپ پانی کا چھینٹا لیں اور پانی کا چھینٹا, مثلا کسی آدمی کو پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتے کی بنیاد پہ ہو رہا ہے, تو وہ اپنے پانی کی اس طرح جیسے پانی کی بوتل رکھی ہے, دم والی پانی کی بوتل رکھے اور بغیر کسی خوف و خطر کے اس طرح پانی کی بوتل کھول کے آیت الکرسی پڑھ لیں یا قل هو اللہ اور فلق ناس وغیرہ پڑھ لیں, جتنا بھی جو کچھ آتا ہے. خوف زدہ آدمی کو کیا آنا ہے یعنی اس وقت تو اس کو جو یاد ہے. آپ بھی اعوذ باللہ من کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نا اس طرح کر کے جہاں دیوار پہ اوپر ہے وہاں اس طرح چھینٹا مار کے کہیں اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ 2 جملے پڑھ دیں. اگر وہ شیطان مستقل اس کو تکلیف دینے والا اللہ کے حکم سے جل کے راکھ بھی ہو جائے گا اور ختم بھی ہو جائے گا. اور اگر مستقل یہ واقعہ ہے, مثلا خواب آتے ہیں یا اس کمرے میں سایہ ہے, تو خواہ جرت اور بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اپنی احتیاطی تدابیر کے تحت اپنا کمرہ بدل لینا چاہیے اور اس کمرے میں 8 سے 10 دن سورۃ بقرہ, سورۃ رحمان, سورۃ یاسین اور جن لگا دے. اور جن سورۃ بقرہ یاسین اس نظریے سے نہ لگائے کہ میں نے جن کو تباہ کرنا ہے, میں نے اس کو جلانا ہے. اس کو پہلے یہ اس طرح کوئی 2-3 بندے مل کے اس طرح کہہ دے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہاں اللہ کی جو بھی مخلوق ہے, یہ کوئی بھی ویرانہ یا کوئی بھی کمرے والا خوف والا جو بھی جاگا ہو وہاں یہ عمل کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہاں اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے, اگر تو وہ جنات مسلمان ہے تو بہت اچھا, تو پھر میں ان کو مسلمان ہونے کے ناطے یہ پیغام دیتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو, ہم بھی مسلمان ہیں, تم اللہ سے ڈرو, تم کسی اور جگہ اپنا بسیرا کر لو. ہاں اگر میرے سے کوئی تکلیف ہو گئی کہ میں نے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بغیر سمجھداری کے آپ کو تکلیف دی ہے, آپ کے بچوں کو تکلیف دی ہے, آپ کے بیوی بچوں کو تکلیف دی ہے, تو میں سیدھی بات آپ سے سوری کرتا ہوں. لہذا مجھے نہیں پتہ چلا کہ آپ کہاں رہتے ہیں, اس کونے میں رہتے ہیں یا اس کونے میں یا اوپر چھت میں رہتے ہیں, تو میرے سے اگر کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو برائے کرم میں آپ سے سوری کرتا ہوں. لہذا آپ کسی اور جگہ چلے جائیں, نہ میں آپ کو تنگ کرتا ہوں ایز اے انسان, اور آپ بھی ایز اے جن مجھے نہ تنگ کریں. ہماری بھی آخرت بہتر, آپ ان سے خود گفتگو کر کے معافی مانگ. اچھا ایک بات ہے, میں تو ایک بات یہ کال جتنی بھی سن رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, کسی کو دیوار پہ سایہ, کسی کو کتے اٹیک کر رہے ہیں خواب میں اینڈ آل دیٹ. اگر مجھے تو میرے گھر میں سے کوئی ایسی آس پاس میں سے کوئی سایہ تو دور کی بات ہے, کوئی ایسی بلی کی بھی آواز آ جائے میں تو اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں, چپلوں کی بھی فکر نہ کروں. آپ کی تو ہمت ہے, آپ پھر بھی کال کر کے جو ہے نا حل پوچھ رہے. ایک کال ہے نور کی کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم فضا جی, کیا پوچھنا چاہیں گی, کیسی ہے نور؟ بالکل ٹھیک. فضا آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ نا کچھ دن پہلے نا میری تکیے سے نا ایک وہ نکلی ہے, کوئی پچھی ملی ہے. اس کے بعد سے نا مجھے خواب میں نا زیادہ تر قبرستان نظر آتا ہے, قبرستان میں ہوں, بھاگ رہی ہوں, پھر اس کے بعد ڈیڈ باڈیز نظر آتی ہیں, اس طرح کے خواب زیادہ آتے ہیں. اور یہ کب سے چل رہا ہے سلسلہ؟ یہ جب سے وہ تکیے سے پرچی ملی ہے نا اس کے بعد سے مجھے ڈرانے خواب, کچھ نہ کچھ اس طرح کے خواب آتے رہتے ہیں. پرچی کے اوپر کیا لکھا ہوا؟ پرچی پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ پرچی کے اوپر میں نے کھول کے نہیں دیکھا, میں ڈر گئی تھی, پھر اس کے بعد میں نے اس کو پانی میں بہا دیا تھا. اچھا, میں آپ کو ابھی آپ کو اس کا بتاتے ہیں جواب. جی دیکھیں, یہ جس طرح ہماری بہن بتا رہی ہے, ایک ہے جن, ایک ہے جن, اس کو انگریزی میں ڈسفوریا کہتے ہیں. سم ٹائم انسان اپنے اندر ایسا انجانا خوف پال لیتا ہے کہ وہ اس کو جگہ جگہ کے اوپر وہ جو جن ہوتا ہے نا, ڈسفوریا, اس کی وجہ سے اسے خوف لگ رہا ہوتا ہے. اچھا, میں آپ کو اپنے محلے کا واقعہ بتاتا ہوں. میرے سامنے یہ کیس آیا, پڑوس والوں نے شرارت کرتے ہوئے ایک گڑیا سی لی, کپڑے کی بنی جو گڑیا ہوتی, اس میں سوئیاں چبھو کے ساتھ والوں کی چھت پہ پھینک دیا, ایسے ہی مذاق کے طور پر. اب وہ جب اوپر چڑھے, اوپر وہ دیکھا تو ان کے ہاں تو کوہرام مچ گیا. حالانکہ وہ آپس میں پڑوسی ہیں, شرارت کی انہوں نے, اور وہ گڑیا اٹھا کر جو ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کیا اور مجھے دکھایا, اور کچھ بھی نہیں تھا. مگر ان کا خوف نہیں جا رہا, مزاج انسان کا بن جاتا ہے, ان کا خوف نہیں جا رہا. کچھ دنوں کے بعد وہ بات باہر نکل بھی آئی کہ وہ پڑوس والوں نے جان بوجھ کے شرارت کی تھی, نہ اس پر جادو ہوا تھا, نہ کچھ بھی نہیں تھا.
ایک جو ڈسفوریا ہمارے ہاں بیٹھ گیا ہے نا اعتقادات کی کمزوری کی وجہ سے، ایک تو ہم سب سے پہلے اپنے اندر ول پاور پیدا کریں کہ وہ پرچی کے اوپر، اگر انہوں تو خیر دیکھا ہی نہیں، ہو سکتا ہے کسی نے جان بوجھ کے شرارت کی ہو، اور جب ہمارے اندر اس طرح کا ڈسفوریا ہو چکا ہوتا ہے تو وہ ہم فوراً خوف زدہ ہو جاتے ہیں. جس طرح انہوں نے فرمایا آفا صاحب نے کہ ایک تو ہے کہ صحیح خواب آتے ہیں، ایک انسان کے اپنے نفس کی جو سارا دن معاملات یہ چل رہے ہیں یہ رات کو خواب میں آ جاتے ہیں. اس کو کیسے ہیں؟ حدیث نفس. اپنے نفس کی باتیں ہی رات کو اس کے اندر جو ہے سب کانشیس میں چل رہی ہوتی، وہ آ رہی ہوتی. خواب جیسا بھی آئے وہ سب سے پہلے کسی عالم معبر کو بتائیں، عام کسی بندے کو نہ بتائیں. جس طرح صحیح معالج کے پاس جانا چاہیے، خوابوں کے بھی معالج ہوتے ہیں. اور اگر کوئی عالم نہ ملے، بتانا ہی ہے تو پھر کسی اپنے اچھے قریبی دوست کو بتائیں تاکہ وہ اس کی کم از کم تعبیر اچھی کرے گا. ایسی خوف دلانے والی تعبیر نہیں کرے گا، اس سے بندہ اور ڈسفوریا والا جو تنگ آ جاتا ہے. باقی رہ گئی بات، اس کے لیے میری بہن کے لیے بھی وہی علاج ہے، رات کو بالخصوص باوضو رہیں. ویسے تو وضو ہر وقت جب بھی بندے کو ضرورت پڑے جائے وضو کر کے بندہ رہے، 2 4 6 گھنٹے نکل پھر وضو کر لیا، فریش بھی بندہ ہو جاتا ہے. اور اگر نمازی ہو تو اس کا وضو 5 دن میں وضو کرنے سارا دن ویسے ہی نکل جاتا ہے. باوضو رہنا ایک اٹ سیلف بہت بڑی عبادت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رات کو یہ ہماری بہن جو ہے یہ ذکر کرتے کرتے یہ سوئے باوضو ہو کے. جب ذکر کرتی ہوئی سوئے گی تو انشاءاللہ اس چیز کا اثر جو ہے وہ اس کے یہ ختم ہو جائے گا. اور بسترے کو جھاڑنا، اٹھ کے بیٹھ کے پہلو چینج کرنا. دیکھو جس طرح انہوں نے فرمایا تھا بسترا چینج کرنا، کمرہ پہلا اس کا کہے کہ آپ اپنا پہلو چینج کر لیں. ایک پہلو پر خواب آیا خوفناک یا کوئی پریشانی، پہلو چینج کر، لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنی لیفٹ سائڈ پر 3 دفعہ تھوک لیں، شیطان کے وہ جو اثرات اور اس کی وہ جو ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. تو اس پر یہ میری بہن اپنے سوچ کے کہ یہ پہلے میں نہیں کرتی تھی، نہیں کہ اب میں کروں گی. نمازیں نہیں پڑھتی پڑھوں گی، میں قرآن نہیں پڑھتی تھی اب 1 رکوع کم از کم 2 رکوع پڑھوں گی. تو جب تھوڑا نیکی کی طرف آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ اس کا ایمانی امیون سسٹم مضبوط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. آج ہم بات کریں کالا جادو کے اوپر اور جنات کے اوپر. اسٹے ٹیونڈ.